فورڈ موٹر کا شمار امریکہ کی بیسٹ آٹو موبائل انڈسٹریز میں کیا جاتا ہے۔ ہنری فورڈ نے دنیا کی آٹو موبائل انڈسٹری کو ایک صدی پہلے اسمبلی لائن کے کنسیپٹ سے متعارف کروایا، جبکہ آج فورڈ کمپنی کی نیٹ ورتھ $58 بلین ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم فورڈ کار کمپنی اور اس کے فاؤنڈر ہنری فورڈ کی لائف سٹوری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ہنری فورڈ 30 جولائی 1863 کو پیدا ہوا۔ اس کا والد ولیم فورڈ ایک فارمر تھا۔ ہنری فورڈ اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے والد چاہتے تھے کہ وہ اپنے فیملی بزنس کو سنبھالے، مگر ہنری فارمنگ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ دوسرے بچوں کی طرح ہنری کو بھی پڑھنے کا شوق نہیں تھا، جس کی وجہ سے 8th کلاس میں فیل ہو گیا۔ وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو سیکھنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اسے ینگ ایج میں ہی میکینکس میں بہت زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے جو بھی مشینری ملتی وہ اس پر تجربات کرنا شروع کر دیتا۔ 12 سال کی عمر میں اس کے فادر نے اسے پاکٹ واچ گفٹ کی تو اس نے اس پر بھی تجربات کرنا شروع کر دیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد اس نے دوستوں اور ریلیٹیوز کی واچز لیں اور ان پر بھی ایکسپیریمنٹس کیے، جس کی وجہ سے وہ واچز ریپیئرنگ کا ایکسپرٹ بن گیا اور لوگوں کو ان کی واچز ٹھیک کر کے دیتا تھا۔ 13 سال کی عمر میں جب ان کے اسکول کا ٹرپ ڈیٹرائٹ سٹی گیا تو وہاں اس نے پہلی بار سٹیم انجن دیکھا اور یہاں سے اس میں میکینکس کا جوش بہت زیادہ بڑھا۔ اس نے 15 سال کی عمر میں ایک سٹیم انجن کو ٹھیک کیا، مگر اسی دوران اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہنری اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اپنی مدر کی ڈیتھ کے بعد ہنری 16 سال کی عمر میں گھر سے نکلا اور ڈیٹرائٹ چلا گیا۔ اس وقت ڈیٹرائٹ بہت تیزی سے انڈسٹریل سٹی بن رہا تھا اور اس سٹی کو نئے انجینئرز کی ضرورت تھی۔ یہاں ہنری نے مشیگن کار کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا، مگر 6 دن کے بعد اسے اس کمپنی سے نکال دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے جیمز فلاور اینڈ برادرز مشین میں اپرینٹس کی جاب ملی، مگر سیلری کم ہونے کی وجہ سے اس نے رات کو واچ ریپیئرنگ کا کام کرنا شروع کر دیا اور جب بھی اسے فری ٹائم ملتا وہ ڈیفرنٹ مشینز پر ایکسپیریمنٹس کرتا رہتا۔ 1882 میں ہنری کی عمر جب 18 سال تھی وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اسے فارمنگ سے نفرت تھی، مگر وہ فارم پر موجود مشینز پر ایکسپیریمنٹس کرتا رہتا۔ اس کے فادر نے ایک سٹیم انجن خریدا اور ہنری اپنا زیادہ تر ٹائم اس سٹیم انجن پر ایکسپیریمنٹس میں گزار دیتا۔ ہنری کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے ویسٹنگ ہاؤس انجن کمپنی میں اسے جاب مل گئی، جہاں یہ ویسٹنگ ہاؤس سٹیم ٹریکٹرز کے انجنز کی ریپیئرنگ کرتا تھا۔ 1885 میں ہنری نے کلیرا جین بیریانٹ سے شادی کی اور ہنری کے فادر نے ویڈنگ گفٹ میں اسے 40 ایکڑ فارم لینڈ دی، مگر ہنری فارمنگ کی بجائے میکینکس میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا۔ 1891 میں ہنری نے برٹش میگزین میں گیس انجن کے بارے میں پڑھا، جو کہ ایک جرمن انجینئر نیکولس اوٹو نے بنایا تھا، اور یہ انجن سٹیم انجن سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ اور ایفیشنٹ تھے۔ یہ انجن یورپ میں بہت تیزی سے فیمس ہو رہا تھا، مگر امریکہ میں اس انجن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ ہنری نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ انجن کیسے کام کرتا ہے۔ اس انجن کے بارے میں جاننے کے لیے ہنری نے ایڈیسن ایلومینیٹنگ کمپنی میں $40 پر منتھ میں جاب کرنا شروع کر دی۔ اس وقت یہ کمپنی ڈیٹرائٹ کی سب سے بڑی الیکٹرک کمپنی تھی۔ یہ سٹیم انجنز کے ذریعے شہر کے 1000 ہاؤسز کے لیے الیکٹریسٹی جنریٹ کرتی تھی۔ 1893 میں اس کا بیٹا ایڈسن بریانٹ فورڈ پیدا ہوا اور اس کی برتھ کے 3 منتھس کے بعد ہنری کی ایز اے چیف انجینئر پروموشن ہوئی۔ جون 4، 1896 کو اس نے پہلی گیس انجن کار کوارٹر سائیکل بنائی۔ وہ ایک گیسولین انجن کار بنانے میں کامیاب تو ہو گیا، مگر اس میں کچھ ایشوز ضرور تھے۔ اس کے 2، ایک ریورس اور ایک فارورڈ گیئر تھا، مگر اس سے بھی بڑا پرابلم یہ تھا کہ اس میں کوئی کولنگ سسٹم نہیں تھا، جس کی وجہ سے کچھ دیر چلنے کے بعد یہ کار اوور ہیٹ ہو جاتی تھی۔ ہنری نے کار میں ملٹیپل ایڈجسٹمنٹ کی، جن میں کولنگ سسٹم بھی شامل تھا۔ اس نے یہ کار $200 میں سیل کی۔ ڈیٹرائٹ کے میئر نے ہنری کو اس کی دوسری کار بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کی اور جولائی 1899 میں دوسری کار بنائی۔ یہ کار پہلی کار سے بہت بہتر تھی۔ ایک دن اس نے اپنی کار ولیم مرفی کو ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے دی تو ولیم نے ٹیسٹ ڈرائیو کے بعد ہنری کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کر لی اور اگست 5، 1899 کو انہوں نے ڈیٹرائٹ آٹو موبائل کمپنی بنائی۔
मगर ये कंपनी कुछ रीजंस की वजह से कामयाब ना हो सकी। इसके बाद हेनरी ने रेसिंग कार्स बनाने का फैसला किया, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में कार रेसिंग एक पॉपुलर स्पोर्ट्स थी। डिट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी के फेलियर के बाद कोई भी इसके साथ काम करने को तैयार नहीं था, मगर फिर हेनरी ने एक रेसिंग कार बनाई जिसने अलेक्जेंडर विंटन की बनाई हुई कार और उस वक्त के अमेरिका के लीडिंग नेशनल ड्राइवर ग्रोस पॉइंट को हराया था। इस कामयाबी के बाद इन्वेस्टर्स ने हेनरी के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और इन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की बुनियाद रखी। मगर फिर कुछ अरसे बाद ही हेनरी के मामलात इन्वेस्टर्स के साथ खराब हो गए, क्योंकि वो पैसेंजर कार बनाना चाहते थे मगर हेनरी रेसिंग कार बना रहा था। इन्वेस्टर्स ने हेनरी फोर्ड की रिप्लेसमेंट में हेनरी मार्टिन लीलैंड को हायर कर लिया, जिसके बाद हेनरी फोर्ड ने कंपनी से रिजाइन कर दिया। हेनरी मार्टिन ने इन्वेस्टर्स की विशेष के मुताबिक कार बनाना शुरू कर दी, जो कि कैडिलैक के नाम से कार बना रही थी, और फोर्ड के रिजाइन के बाद कंपनी का नाम फोर्ड मोटर से बदलकर कैडिलैक मोटर कंपनी कर दिया गया। हेनरी और एक साइकिलिस्ट टॉम कूपर ने रेसिंग कार्स बनाना जारी रखी और 1902 में इन्होंने फोर्ड 999 बनाई। 80 हॉर्स पावर कार एक फॉर्मर बाइसिकल रेसर बैरनेट ओल्डफील्ड ने ड्राइव की थी। 1904 में हेनरी की नई कार ने, जिसकी स्पीड 91.4 माइल्स पर आवर थी, अमेरिका के तमाम रैकेट्स को तोड़ दिया, जिसके बाद हेनरी अपने आप को अमेरिका का बेस्ट रेसिंग कार डिजाइनर के तौर पर मनवा चुका था। इसके बाद हेनरी ने 11 इन्वेस्टर्स की सपोर्ट के साथ तीसरी बार कंपनी बनाई। इनिशियल ईयर्स में कंपनी का नाम फोर्ड एंड विल्कमसन लिमिटेड रखा गया, मगर फिर 1902 में इसे तब्दील करके फोर्ड मोटर कंपनी कर दिया गया। पहले की तरह इस बार फोर्ड ने रेसिंग कार्स बनाने की बजाय ऐसी कार्स बनाने का फैसला किया जो हर शख्स के लिए अफोर्डेबल हो, और मॉडल ए कार बनाई। इसके 5 साल बाद इसने मॉडल एन बनाई और फिर मॉडल टी कार बनाई, जो कि सबसे ज्यादा कामयाब कार थी। 1914 में तकरीबन 300,000 व्हीकल बनाई गई, जो कि दूसरे तमाम कार मैन्युफैक्चरर्स से ज्यादा थी। 1910 से 1916 के दरमियान तकरीबन 1 मिलियन मॉडल टी बनाई गई। 1919 में हेनरी फोर्ड ने तमाम इन्वेस्टर्स को इनके शेयर्स देकर फोर्ड की पार्टनरशिप खत्म कर दी और फोर्ड कंपनी का ओनर बन गया, जिसके बाद इसने अपने बेटे एड्सल फोर्ड को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। हेनरी को यकीन था कि मॉडल टी अब भी लोगों की फेवरेट कार है, जबकि लोग स्टाइलिश और कंफर्टेबल कार को खरीदना पसंद कर रहे थे, जिसकी वजह से मॉडल टी की सेल काफी कम हो चुकी थी। आखिरकार 1920 में इन्होंने मॉडल टी बनाना बंद कर दी। 1927 में न्यू मॉडल ए को रिलीज किया गया। 1936 में फोर्ड की यूएस मार्केट में जनरल मोटर और क्राइसलर कॉर्पोरेशन के बाद थर्ड बिगेस्ट मार्केट थी। 1943 में हेनरी के बेटे की स्टमक कैंसर की वजह से डेथ हो गई। हेनरी फोर्ड ने 2 साल बाद कंपनी अपने ग्रैंडसन हेनरी 2 के हवाले कर दी और खुद रिटायर हो गया। अप्रैल 7, 1947 को हेनरी फोर्ड की डेथ हो गई।